جنگ آزادی میں نہ صرف ملک کے متعدد افراد بلکہ مسلم خواتین نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں، جن میں سے کچھ مجاہدین آزادی کی یادیں لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں اور کچھ گمنام ہیں۔ آج کے دور کے لوگوں نے انہی گمنام مجاہدین آزادی کو بھلا دیا ہے۔ اسی فہرست میں بیگم انیس قدوئی بھی شامل ہیں۔ انیس قدوئی آزادی کی لڑائی میں اپنے بھائی مجاہد آزادی رفیع احمد قدوئی کے ساتھ پیش رہیں۔ مہاتما گاندھی سے اتنا متاثر تھیں کہ سودیشی تحریک کے دوران انہوں نے لندن سے آیا اپنا سہاگ کا جوڑا جلا دیا۔ مہاتما گاندھی بھی ان سے اتنا متاثر تھے کہ ان کے شوہر کی موت پر بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ بارہ بنکی کی جنگ آزادی میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ یہاں رفیع احمد قدوئی سمیت متعدد افراد نے ملک کے لیے انگریزوں سے لوہا لیا۔ ان میں سے کچھ کو تو جانا جاتا ہے اور کچھ تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے ہیں۔ انیس احمد قدوئی انہی میں سے ایک خاتون ہیں جن کی شجاعت و بہادری اور وطن پر مر مٹنے کے ناقابل فراموش نقوش آج بھی تاریخ کی صفحات میں درج ہیں۔ جس وقت بارہ بنکی میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، رفیع احمد قدوئی اس کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بہن بیگم انیس قدوئی بھی پیش تھیں۔ سن 1906 میں وہ بارہ بنکی کے مسولی قصبے میں پیدا ہوئیں۔ انیس قدوئی مصنفہ بھی تھیں اور سیاستداں بھی۔ ادیب اور سماجی کارکن انیس قدوئی بارہ بنکی کے مشہور نیشنلسٹ قدوئی خاندان کی فرد تھیں۔ ان کے والد وکیل تھے اور معروف اخبار کامریڈ اور نیو ایرا میں مزاحیہ کالم بھی لکھتے تھے۔ انیس قدوئی نے مختلف کتابیں بھی تحریر کی۔ انیس قدوئی کو طنز و مزاح اور انشائیہ نگاری سے دلچسپی اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ آزادی کی چھاؤں میں اس کے علاوہ ان کی تصنیف نظر خوش گزری اور اب جن کے دیکھنے کو کے نام سے شائع ہوئی۔ جس وقت پاکستان ایک الگ ملک بنا اور ہند پاک کے درمیان تقسیم کا عمل پیش آیا، اس وقت خون خرابے کو روکنے کے لیے انہوں نے جوامردی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شادی اپنے پھوپھیزاد بھائی کے ساتھ ہوئی تھی۔ انیس قدوئی ایک باشعور عورت، علم و ادب کی شوقین خاتون ہی نہیں تھی بلکہ ایک سماجی کارکن کے طور پر بھی انہوں نے شہرت پائی۔ ایک ایسی خاتون جس نے بلا تفریق مذہب و ملت بٹوارے کے موقع پر فسادات سے متاثرہ خاندانوں کو سنبھالا۔ ان کے خاوند کا نام شفیع احمد قدوئی تھا اور ان کے بھائی اس وقت کے وزیر قانون رفیع احمد قدوئی تھے۔ خاوند کے فسادات میں مارے جانے کے بعد بیگم صاحبہ لاوارث بچوں کو تحفظ دینے اور ان کی دیکھ بھال کے اداروں کے قیام کے لیے کوشاں رہیں۔ انیس قدوئی مہاتما گاندھی سے بہت متاثر تھی۔ اسی طرح مہاتما گاندھی بھی ان کے لیے فکر مند تھے۔ انیس کے شوہر کی موت پر گاندھی جی نے انہیں خط میں لکھا تھا کہ تمہارا درد اتنا وزنی ہے کہ اس کو سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد بانٹنا مشکل ہے، لیکن تم انیس ہو، تم ان کیمپوں میں جاؤ جہاں ایسے ہی مایوس دلوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جاؤ اور انہیں دلاسا دو کیونکہ تم ہی ایسا کر سکتی ہو۔ آزادی کے بعد کشمیر میں ہوئی جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ ملک اور سماجی کاموں کے تئیں ان کی قربانی سے متاثر ہو کر اندرا گاندھی نے انہیں 1956 میں راجیہ سبھا بھیجا۔ وہ وہاں 1968 تک رہیں۔ 1982 میں ان کا انتقال ہو